شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کی بات شروع تھی کہ کیسے انبیاء علیہ السلام کی زندگی گزری، کیسے انبیاء علیہ السلام کی مدد اللہ کی طرف سے ہوئی، اور کیسے انبیاء علیہ السلام سرخرو ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے قربان کی، کیونکہ ہمارے لیے انبیاء علیہ السلام ہی نمونہ تھے۔ اس سے پہلے ہم فرعون کی بیوی کی بات کر چکے ہیں کہ جب فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تو اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سرخرو کر دیا، کامیاب کر دیا، اور فرعون کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اور اس کے بعد فرعون کی اپنی بیوی بھی مسلمان ہو چکی تھی، ایمان والی بن چکی تھی، لہٰذا فرعون نے اس کے ساتھ بھی ظلم کیا اور اس کو مار دیا۔ اب اس کے بعد فرعون نے آرام سے نہیں بیٹھنا تھا، کیونکہ فرعون آرام سے لوگوں کی نظروں سے گر رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ہی کچھ لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جو اللہ جل شانہ کی ذات پر ایمان لائے تھے، ان لوگوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام بھی تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسئلے آتے گئے، اور وہ ایسے مسئلے کہ وہ اللہ کی طرف سے، یعنی فرعون ضدی ہو گیا، اور فرعون ابھی بھی اپنے ضد پر اڑا رہا کہ میں نے تو موسیٰ کو ختم کرنا ہے، میں نے بنی اسرائیل کو ختم کرنا ہے، ان لوگوں کو میں نے یہاں سے نکالنا ہے، اور مصر کا بادشاہ میں ہوں، میں ہی تم لوگوں کا رب ہوں، لہٰذا تم سب لوگوں نے مجھے سجدہ کرنا ہے۔ فرعون کسی بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور فرعون نے اپنے لوگوں کی جو رسی تھی وہ بہت ڈھیلی کر دی، اپنے لوگوں کو اجازت دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو ذلیل کرو، بنی اسرائیل کو تنگ کرو، لہٰذا لوگ بنی اسرائیل کو تنگ کیا کرتے تھے، کتے تک بھونکتے تھے بنی اسرائیل پر، ہر روز کوئی نہ کوئی نئی آزمائش ہوتی، کوئی نہ کوئی نئی مصیبت ان پہ آ جاتی، اور موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو صبر کی تاکید کرتے کہ تم لوگ صبر کرو، اللہ کی مدد بہت جلد آ جائے گی۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہم سب کا امتحان ہے، لہٰذا یہاں سب سے بڑی بات ہے صبر کرنا، اپنی مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر رکھنا، اور آرام سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ زندگی گزارنا۔ لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے لوگ تھے، جو بنی اسرائیل تھے، وہ بھی تنگ آ گئے، اور وہ ان مصیبتوں اور آزمائشوں کے بعد ڈر گئے، تو وہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے ہمیں کوئی نفع نہیں دیا، آپ ہمارے کوئی کام نہیں آئے، آپ جب نہیں تھے تو بھی ہماری حالت خراب تھی، اور آپ کے آنے کے بعد بھی حالت خراب ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ نے نا امید نہیں ہونا ہے، آپ اللہ سے امید رکھیں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہی ہوگی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ بہت جلد یہ زمین، یہ سب چیزیں یہ تمہارے حوالے کر دے گا، اور اس کے بعد تمہارے اعمال بھی اللہ جل شانہ دیکھے گا، لہٰذا آپ سب نے صبر سے کام لینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سب سے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو تو تم نے اللہ جل شانہ پر توکل کرنا ہے، اگر تم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو تو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ جل شانہ پر ہی توکل کر رہے ہیں، اور اللہ جل شانہ کا نام ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں فرعون کے سامنے ذلیل نہیں کرنا۔ فرعون نے اس وقت بھی اپنے لوگ دوڑائے اور اپنے لوگوں سے کہا کہ کسی بنی اسرائیل کو کسی بھی عبادت کے لیے نہیں چھوڑنا، کہ وہ اللہ کی عبادت نہ کرے، وہ موسیٰ کے رب کی عبادت نہ کرے۔ لہٰذا فرعون کی پولیس اور ان کے جتنے لوگ تھے، ان کا کام یہی ہوتا تھا کہ جب کوئی بنی اسرائیل عبادت کرتا تو ان کو تنگ کرتا، ان کو پریشان کرتا، اور بادشاہ وقت تک یہ بات پہنچاتا، اور وہاں سے اس کے لیے سزا مقرر ہوتی، اور عجیب و غریب طریقوں سے بنی اسرائیل کو تنگ کیا جاتا تھا۔ یہ بہت سخت وقت تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ ان کو کسی بھی بات کی آزادی نہیں تھی، ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا، ان کی باہر کی زندگی اور اندر کی زندگی مشکل ہو چکی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے لیے مسجدیں بنا دیں گے اور مسجدوں میں عبادت کریں گے، لیکن فرعون اس پر راضی نہیں تھا، اور ان کو یہ کام نہیں ہونے دیا، لہٰذا ان کے لیے ایسا پروگرام بنایا گیا کہ اے بنی اسرائیل، آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھنی ہے، آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں ہی دین کا کام کرنا ہے، یعنی جتنے اللہ کے احکامات ہیں اس پر عمل کرنا، یہ آپ گھر کے اندر کریں۔ لیکن یہ چیز بھی فرعون سے برداشت نہیں ہونی تھی، کیونکہ باہر تو فرعون کی طرف سے اجازت نہیں تھی، فرعون برداشت نہیں کر سکتا تھا، بڑا جاہل آدمی تھا کہ اس نے اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو روک دیا۔ لیکن اگر لوگ اپنے گھروں میں عبادت کریں تو اس کا پتہ تک فرعون کو نہیں چلنا تھا، اگر لوگ خود نہ بتاتے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان لوگوں کو بتایا
کہ آپ لوگوں نے گھر میں ہی نماز پڑھنا ہے، نماز کے اوقات۔ لیکن سب سے ضروری ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز آپ لوگ چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو گھر پر موقع مل رہا ہے تو ضروری یہ ہے کہ آپ گھر پر ہی نماز پڑھیں، نماز کو قطعاً چھوڑنا نہیں۔ لوگوں نے اللہ کی عبادت یعنی نماز اپنے گھر میں شروع کر دی، اور وہ اپنے گھروں میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن فرعون وہاں پر ان لوگوں پر اثر انداز نہ ہو سکا، کیونکہ وہ اپنے گھروں میں ہی سب کچھ کرتے تھے، تو اتنی آسانی سے پتہ نہیں چلتا، اور اگر پتہ چل بھی جاتا تو فرعون اندر گھسنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ وہاں پہ ناکام رہا، کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی بھی بادشاہ جتنا بھی طاقتور ہو وہ حائل نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ نے کیسے بنی اسرائیل کی حفاظت فرمائی، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واسطہ کیسے آیا، کیسے اللہ جل شانہ نے فرعون کو غرق کر دیا، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔